الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تمامی حضرات لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے پڑی آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، منتخب کردہ عنوان کے تحت آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ صرف 10 منٹ آپ حضرات کے سامنے میں ہوں۔ میرے بعد آپ کو 10 منٹ کا ایک عظیم الشان خطاب سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ماہ شعبان ہے، اس ماہ شعبان کی 2 تاریخ کو امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم انتقال ہے۔ اس لیے امام اعظم، شان امام اعظم، عظمت امام اعظم کے متعلق چند باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ہوا، لیکن نہ ملا کوئی تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ نہ ملا تم سے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرات محترم، کون امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تابعیت کا شرف حاصل ہوا۔ اور بھی ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، ان اماموں میں سے کسی کو بھی تابعی ہونے کا شرف نہیں ملا۔ اگر تابعی کوئی ہوا ہے ان اماموں میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث ہے، محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق امام اعظم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایات میں اختلاف ہے، لو کان العلم عند الثریا، بعض روایت میں لو کان الایمان عند الثریا، بعض روایت میں لو کان الدین عند الثریا لا ينالہ رجل من ابناء فارس۔ آقا فرماتے اگر علم، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے رجال میں سے، فارس کے
افراد میں سے ایک شخص ہوگا جو اس علم کو حاصل کر لے گا۔ حضرات محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ایک عظیم مجتہد ہیں۔ اس امت کو امام اعظم نے تقریباً 86,000 مسائل کا، فقہی مسائل کا، اجتہادی مسائل کا ایک مجموعہ دیا ہے۔ آج امت کے اوپر احسان ہے امام اعظم کا۔ ہم نماز کے مسائل دیکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے مسائل دیکھتے ہیں، ہم عبادات کے مسائل دیکھتے ہیں، معاملات کے مسائل دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، یہ آسانی نظر آتی ہے، کسی اور کا صدقہ نہیں، صدقہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر۔ بتانا چاہتا ہوں آج غیر مقلدین اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، امام اعظم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ قیاس سے فتویٰ دیتے تھے۔ بات ایسی نہیں ہے میرے پیارے، ان غیر مقلدین کو پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہوتی ہے، ان غیر مقلدین کو امام اعظم کی حدیث دانی کا علم نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی جو عظمت شان بیان فرمائی ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم میں سے یہاں پر جو حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو یہاں پر حاضر ہے، جو یہاں پر حاضر نہیں ہے، جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے یا بعد میں پیدا ہوں گے، ان باتوں کو آگے والوں تک پہنچا دیا جائے۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ أَوَىٰ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا فَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں یہاں پر جو حاضر ہے ان باتوں کو، ان احادیث کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اس حد تک وہ جان نہیں پاتا ہے، مسائل کو نکال نہیں پاتا ہے، اس کو محفوظ نہیں کر پاتا ہے، مگر جس تک پہنچایا جاتا ہے، جس کو بتایا جاتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس سے ان مسائل نکال لیتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ محدث بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں حضرت سلیمان ابن اعمش۔ آپ اپنے استاد سے حدیثوں کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیثیں سیکھتے ہیں۔ ایک سائل امام اعظم کے استاد کی بارگاہ میں آیا، اس نے 100 سوال کیے، حضرت یہ بتائیے اس کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ کے استاد کہتے ہیں میرے پاس حدیث کا علم ہے مگر مسائل کا ان کا علم نہیں ہے۔ امام اعظم سنتے ہیں، عرض کرتے حضور اگر آپ اجازت دیں تو ان مسائل کا میں جواب دے دوں۔ استاد کہتے ہیں حضرت سلیمان ابن اعمش کہتے ہیں ہاں بتائیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں اے سائل تم نے 100 سوال میرے سامنے پیش کی ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیرے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیرے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے۔ امام اعظم نے ایک نشست میں 100 حدیثوں کے ذریعے 100 مسائل کا حل کر دیا۔ جب آپ کے استاد نے پوچھا اے امام اعظم تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا حضور فلاں موقع پہ آپ نے حدیث بیان کی تھی، اس حدیث میں یہ مسئلہ مذکور ہے، فلاں موقع پہ یہ حدیث بیان کی تھی، اس میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ تو آپ کے استاد نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ اے فقہا کی جماعت تم تو ڈاکٹر ہو، ہم دوا خانے ہیں، ہم فارمیسی ہیں، ارے تم علاج کرنے والے ہو، تم ایسے ہو کہ علاج کرتے ہو، ڈاکٹر ہو، ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ایھا الرجل انت اخذت بکلا الطرفین۔ اے امام اعظم آپ کی ذات تو یہ ہے کہ آپ نے علم فقہ سے بھی حصہ لیا ہے اور علم حدیث سے بھی حصہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 86,000 مسائل کا مجموعہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ آج غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
انہیں پتہ نہیں ہوتا، یہ بہکاوے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم قرآن حدیث کو فالو کر لو؟ تمہیں قرآن کے علوم کا پتہ نہیں؟ ارے قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں، تمہیں ابتداء النص کا پتہ نہیں، تمہیں دلالت النص کا پتہ نہیں، تمہیں عبارت النص کا پتہ نہیں، تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں، مجاز کا پتہ نہیں، صحیح کا پتہ نہیں، کنایہ کا پتہ نہیں، تمہیں علم بلاغت کا پتہ نہیں، علم بدیع کا پتہ نہیں۔ ارے کس منہ سے کہتے ہو کہ تم علم قرآن پہ عمل کرتے ہو؟ تمہیں حدیث کا پتہ نہیں، حدیث کی اقسام کا پتہ نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی حسن لذاتی ہوتی ہے، کون سی حسن لغیری ہوتی ہے۔ ارے جو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک صحیح تعبیر پیش کر دے، اس ذات کو دنیا امام اعظم کا نام دیتی ہے۔ ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں، حضرات محترم غیر مقلدین کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کندھوں تک۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا حدیث میں ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، حدیث میں مذکور ہے۔ لیکن ایک حدیث پہ عمل کر لیا، اگر تم سچے اہل حدیث ہوتے ساری حدیثوں پہ عمل کرتے۔ حدیث میں تو یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حتی یحاذی اذنیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے فروع اذنیہ، کانوں کی لوگ کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک میں یہ ہے جاوزا یدیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کانوں سے اوپر ہو جاتے تھے۔ ان حدیثیں مختلف ہیں، ایک سینے کندھوں تک کی حدیث ہے، کانوں تک کی حدیث ہے، کانوں سے اوپر تک کی حدیث ہے۔ اگر ساری حدیثوں پر عمل کوئی کرتا ہے، کوئی امام اعظم آپ نے ایسا کام کیا، ایسا مسئلہ بتایا، ایسی تعبیر کی، آپ نے کہا کانوں کو اٹھانا ہے ہاتھوں تک ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تو ایسے کرو کہ اپنے دونوں انگوٹھے کو کانوں کی لو سے ملا لو۔ اگر ایسا عمل کرو گے تو جو کندھے والی حدیث ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، جو کانوں تک حدیث ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ وہ ہے امام اعظم، آپ کو امام اعظم اس لیے دنیا کہتی ہے کہ ساری حدیثوں پر آپ کی بات مان کر عمل ہو جاتا ہے۔ محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 4 رسولوں میں ایک رسول ہمارے نبی سب سے 4 صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل، اور 4 ائمہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سب سے افضل۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو غیر مقلدین کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔